بڑا سونا نقشہ پیش کیتا ہے. آپ فرماندے نے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے میں عرض کی کیتا ہے ادھر نہ کالا دیکھا جاندہ ہے نہ امیر تے نہ غریب نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے میرے آقا جے ویکھ تے دل ویکھ دے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے میرے آقا جے ویکھ تے دل ویکھ دے میرے آقا جے ویکھ تے دل ویکھ دے. اگر کالیاں دی گل ہوندی تے پھر بلال نو او مرتبہ نہ ملدا. اگر کالیاں دی گل ہوندی غریب دی گل ہوندی پھر میرے بلال نو او مرتبہ نہ ملدا. میرے بلال نو عزتاں نہ ملدیاں میرے بلال نو شاناں نہ ملدیاں. آؤ نبی دے غلاموں گل نو اگے لے کے جنے آؤ نبی پاک نال پیار کرن والے ہو. میرے آقا دی عمر مبارک جدوں 40 سال ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 40 سال ہے. میرے آقا نے مکے والے انو اکٹھا فرمایا اے مکے والے ہو کیا تسی مینوں صادق اور امین مان دے ہو. سارے مکے والے کہندے نے جی ہاں بالکل اسی مننے تسی صادق بھی ہو تسی امین بھی ہو. نبی پاک نے فرمایا اتنی گل من لئیے ایک گل ہور کرنا وا فلا پہاڑی دے پیچھے اگر میں تھانو کہہ دیوا فلا پہاڑی دے پیچھے کوئی نقصان پہنچا رہا ہے کیا تسی من جاؤ گے. سارے مکے والے کہندے نے جی ہاں تسی کدی جھوٹ نہیں بولیا اسی تھوڑی گل تے نام کواں گے لبیک یا رسول اللہ بولاں گے. میرے آقا نے فرمایا اگر اے وی گل من لئیے ایک گل ہور کرنا وائے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. اے مکے والے ہو میں اللہ دا رسول بن کے آیا وا میں اللہ دا نبی بن کے آیا وا اللہ دا آخری نبی بن کے آیا وا. خدا ایک انہاں بتاں نو چھڑ دیو انہاں بتاں دی پوجا کرنا چھوڑ دیو خدا وحدہ لا شریک دی عبادت کرو. اے بت کچھ نہیں دے سکدے اے بت جناب والا نہ کوئی فائدہ دے سکدے نے نہ کوئی نقصان دے سکدے نے. میرے آقا نے فرمایا مکے والے ہو اجے بھی موقع ہے اجے بھی ٹائم ہے انی رسول اللہ میں خدا دا رسول بن کے آیا وا میں خدا دا آخری نبی بھیجیا ہویا وا. میرا کلمہ پڑھ لو مسلمان بن جاؤ. سارے کافر کہندے نے نا اسی صادق تے امین منیا ہے پر تیرا کلمہ نہیں پڑھنا. سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے عرض کردے نے مدینے والے کوئی تھانو مننے نہ ملنے ابو بکر تا تھوڑا کلمہ پڑھن واسطے تیار ہے. ابو بکر صدیق تھوڑا غلام بنن واسطے تیار ہے. ابو بکر پاک تھوڑا کلمہ پڑھن نو تیار ہے. میرے ابو بکر پاک نے کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھن تو بعد وقت گزردا گیا وقت بیتدا گیا اوہی وقت آ گیا. ابو بکر پاک عرض کردے نے مدینے والے اگر تھوڑی اجازت ہوئے اسلام دا پہلا مبلغ جس دا نام ابو بکر صدیق ہے اسلام دا پہلا خطیب جس دا نام ابو بکر صدیق ہے اسلام دا پہلا قاری جس دا نام ابو بکر صدیق ہے اسلام دا پہلا امام جس دا نام ابو بکر صدیق
صدیق اسلام دا پہلا خطیب الاسلام جس دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر پاک نبی پاک دے جوڑیاں دے وچ بیٹھ کے عرضہ کردہ ہے مدینے والے آئے مینوں اجازت دیو میں مکے دے چوک دے اندر اسلام دی لوگاں نو دعوت دینا چاہنا وا۔ ادھر ابو بکر پاک مکے دے چوک دے اندر اسلام دی دعوت دین لئی آپ بازار دے اندر آئے نے۔ ادھر ملک شام دی منڈی دے اندر رنگ دا کالا ہے حبش دے رہن والا ہے جس دا نام بلال ہے۔ منڈی دے اندر وکدا وکاندا امیہ بن خلف نے بلال نو خرید لیا۔ امیہ دا غلام ہے کدی دن نو کم کردا ہے رات نو کم کردا ہے۔ امیہ بن خلف کون ظالم ہے کم بہتا لیندا ہے کھانا تھوڑا دیندا ہے کم جناب والا زیادہ لیندا ہے اجرت تھوڑی دیندا ہے۔ ایک مرتبہ بلال نو بھیجا بلال جناب والا فلاں بازار دے اندر جا فلاں چیز لے کے آ۔ بلال چیز لین واسطے گئے نے۔ ابو بکر صدیق بازار دے اندر ہو کے پیا لاندا ہے اے دنیا والیو خدا ایک وحدہ لا شریک ہے اس دا پیارا حبیب ہے جس دا نام سونا محمد ہے۔ ہولی بولو ہولی بولو ہاں جی اللہ خیر کرے ہن تو موسم ٹھنڈا ہے اللہ دے بندے ہن تو بولو سبحان اللہ اللہ اکبر۔ ایک رب دا حبیب ہے نام محمد ہے ایڈا سونا نام محمد دا اس نام دیا ریساں کون کرے اس نام نو لگ دیا دو میماں اس نام دیا ریساں کون کرے۔ بلال پاک فرماندے نے ایڈا سونا نام ہے اے بلال اگر نام سن کے نرم ہو گیا ہے جدوں نام والے نو ویکھے گا گلاں ود جان گیا پھر گرم ریت تے لٹایا جائے گا پھر بلال تیرے وجود دے اندر کل بھی ٹھوکے جان گے اے بلال تیرے سینے تے بھاری پتھر بھی رکھے جان گے بلال تیری زبان تے کوئلے بھی رکھے جان گے۔ بلال کہندا ہے وقت آئے گا پتہ چل جائے گا ایک رب دے حبیب دا عاشق جتدا ہے یا ظالم لوگ جتدے نے۔ بلال پاک فرماندے نے میں چیز لے کے واپس آیا وا اس تو اگلی گل بلال دی طبیعت نہ سازے چکی تے ڈیوٹی لگی ہے۔ امیہ کہندا ہے جا دانے پیس لے پچھلے جمعے تے واقعہ تھوڑے سامنے عرض کیتا ہے دانے پیس کے آئے اگلی گل تھوڑے ذہن دے اندر ہوئے گی۔ بلال نے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا یار دیاں زلفاں ویکھیاں یار دی زلف دے وچ مست رہن والا بلال یار دے مکھڑے نو ویکھن والا بلال یار دی صورت نو ویکھن والا بلال یار دا کلمہ پڑھ لیا یار دا مکھڑا ویکھ لیا یار دی صورت ویکھ کے یار دی سیرت ویکھ کے امیہ دے کول آیا ظالمہ تیرے دانے پیس لے دانے اور لے۔ امیہ کہندا ہے بلال آج تو پہلے ایسا کدی نہیں ہویا انی جلدی تو دانے پیس لے ہون اللہ اکبر انی جلدی تو دانے کیویں پیس لے۔ فرمایا تینوں دساں دانے کیویں پیسے نے بلال دی زبان تے کلمہ طیبہ جاری ہے اللہ اکبر جڑے کلمہ پڑھ دے اونچی آواز نہ کہو سبحان اللہ ہاں جی زبان تے کلمہ حق کلمہ طیبہ جاری ہے۔ فرمایا اور لیا بلال خیر ہے اتنی دیر اس کدی دانے پہلے پیسے نہیں۔ فرمایا دانے دی گل نہ کہیں اج دانے میں نہیں پیسے رب دے حبیب نے پیسے نے۔ وہ کون ہے وہ اللہ کا آخری نبی ہے وہ وحدہ لا شریک ہے انہیں بھی نہیں پیسے اللہ رب العالمین نے فرشتہ بھیجا ہے حبیب دے چکی چلاؤن تو پہلے جبریل نے چکی چلائی ہے آئے ہائے
وہ کون ہے جس نے چکی چلائی؟ میں تینوں دسا، وہ مدینے کا محبوب اللہ کا حبیب محمد مصطفیٰ ہے۔ تو اندہ کلمہ پڑھ لیا ہے؟ جی ہاں میں کلمہ پڑھ لیا ہے۔ خیر ہے، خیر ہے۔ نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگر کہنے لگا، فرمایا ظالمہ چپ کر، منہ نہ کھول، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا۔ آئے ہائے ہائے، او بھائی یہ مدینے والا یار ہے، کوئی اور نہ سمجھ لینا، یہ مدینے والا یار ہے۔ تو جنہاں نے سنیر کی جالیاں ویکھی ہیں نا، سبز روزہ ویکھیا میرے مصطفیٰ دا، انہاں کو پوچھو کیڑا سونا منظر ہے۔ تو جنہاں نہیں ویکھیا، ذکر بلال دا صدقہ اللہ سونا سیارہ نو لے کے جائے۔ تو اجے میرا یار نہیں تکیا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جدو مختو نقاب ہٹاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، مطبی ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، جدیوں پاوے ہتھ پھلاں وچ، ہتھ پھلاں دا مان وداوے، آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے۔ میرا محبوب ہے۔ امیہ کہتا ہے یار کا کلمہ چھوڑ دے، فرمایا نا، او کاری عثمان دی طرح، سیو والیاں دی طرح، اس زمانے دی طرح پلیٹ دی چاول تے ایمان وچن والے نہیں ہیں، او تا رب دے خاص بندے نے، رب دے محبوب بندے نے، محبوب بندے ہیں، پاک بندے ہیں، پکیزہ بندے ہیں، ایمان والے ہیں۔ بلال کلمہ چھوڑیں گا یا نہیں؟ نا کلمہ نہیں چھڑنا، بڑے ظلم ہونگے، فرمایا کر لو ظلم جو کرنے ہیں۔ بلال نو مکے دی گلیاں دے اندر گھسیٹیا گیا، بلال یار دا کلمہ چھڑ دے، بلال نے یار دا کلمہ چھوڑن واسطے نہیں پڑھیا، بلال مصطفیٰ دا نام نہ لے، بلال کیوں نہ لوے، جانتا جانیے کیوں نہ رسول اللہ دے نام تو قربان کر دیوا، میٹھا میٹھا پانی جند لائے سونے دے ناوے، انجوی تے جانیے جند لائے سونے دے ناوے، میٹھا میٹھا پانی جند لائے سونے دے ناوے، انجوی تے جانیے جند لائے سونے دے ناوے۔ بلال کہندے نے جانتا ایک دن جانیے کیوں نہ نبی پاک دی ناموس تو جان قربان کر دئیے، مکے دیا گرم جناب والا مکے دی گرم گلیاں نے میرے بلال نو گھسیٹیا جا رہا، ظلم ہو رہے، بلال تے تشدد ہو رہے، بلال کلمہ چھڑنا یا نہیں چھڑنا؟ بلال نے کیا ظالمہ میں کلمہ چھوڑن واسطے نہیں پڑھیا، بلال کی چالا ہے میں ویکھنا وا تسی ظلم کر کر کے تھک دے ہو، میں یار دا نام اویں بلند کردا جاواں گا۔ وقت بیتتا گیا، مختصر کرا نبی دے غلامو، ایک مرتبہ بلال نو گرم ریت تے لٹایا گیا، پورے وجود دے وچوں خون ہے، نالین مبارک خون دے بھرے نے، داڑھی مبارک خون نال بھری
رہی ہے، سینے تے بھاری پتھر ہے، وجود دے اندر کل ٹھوکی جا رہے، تکلیفاں پہنچا رہے۔ بلال کلمہ چھڑ دے، تو غلام میرا ہے، تو کلمہ اس دا کیوں پڑھنا ہے؟ بلال آہد آہد دیاں صداواں بلند پہ کر دینے۔ میرے ابو بکر پاک دا گزر ہویا، ویخیا ایک نبی دا عاشق ہے، رنگ دا کالا ہے، لوگ ظلم کر رہے، لوگ ستم کر رہے، کہندے نے اے بلال کلمہ چھوڑ دے، پر مسکرا کے کہندا ہے نا میں یار دا کلمہ نہیں چھوڑ سکدا۔ ابو بکر پاک نبی پاک دی خدمت چادر ہوئے، سونا تھوڑا ایک غلام ہے، تھوڑا ایک عاشق ہے، انہوں میاں بڑیاں تکلیفاں پہنچا رہا، اسنوں میاں بڑیاں زیادتیاں پیا کردہ ہے، کہندہ یار دا کلمہ چھوڑ دے، کہندہ ہے نا میں یار دا کلمہ نہیں چھوڑنا۔ میرے آقا دی اکھاں دے وچوں آنسو نے، میرے آقا نے فرمایا ہے اوے غلامو میرے بلال نو کون خرید کے لے آئے گا، میرے بلال نو کون لائے گا؟ دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبرہ، دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبرہ، سجن جنان دے موت نے مارے تے رون دے تک تک قبرہ۔ میرے آقا دی رحمت والیاں کھند وچوں آنسو نے، میرے آقا نے فرمایا بلال نو کون خرید کے لے آئے گا؟ سب تو پہلے جڑے کھڑے ہوئے انہاں دا نام یار غار یار مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے سونیا میں بلال نو لے کے آنا وا۔ بلال پاک نو خریدن لئی ابو بکر صدیق گئے نے، جا کے کہندے نے امیہ اے غلام دی بولی لگے گی، اس دے بدلے جو چاہے گا میں تینوں پیش کراں گا، مینوں رنگ دا کالا بلال دے دے، مینوں اے غلام دے دے۔ امیہ کہندا ہے لے جا، پر ایک گل یاد رکھی، اس دے بدلے تینوں بڑی بھاری قیمت ادا کرنی ہوئے گی، اس دے بدلے مال بڑا دینا ہوئے گا، اس دے بدلے اور غلام بھی دینے ہونگے۔ پر ابو بکر پاک نے کیا ظالم آئے مینوں اے پکڑانا، اس دے بدلے جڑیاں بھی شرطاں کہیں گا مینوں منظور نے۔ ہن بلال پاک دا بازو ابو بکر نے تھامے آئے، جناب والا سینے نڑ لایا ہے، بلال دی اکھن وچوں آنسو۔ ابو بکر پاک کہندے نے بلال ہن پریشان لاؤ، غم ختم ہو جان گے، تینوں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاندے نے، تینوں نبی پاک نے مینوں خریدن واسطے بھیجیا ہے۔ پچھو میاں کہندا ہے ابو بکر تینوں میں بڑا عقل مند سمجھدا سا، اج سودا کرن لگیا بھول گیا ہے، رنگ دے کالے نو لے کے جا رہا ہے، اس دے بدلے مینوں کافی سارے غلام دے کے جا رہا ہے۔ ابو بکر پاک کہندے نے ظالم اس دے رنگ ول نہ ویکھ، اے ویکھ نبی پاک دا غلام ہے، اے ویکھ نبی پاک دا عاشق ہے، اے ویکھ نبی پاک دا منگتا، نبی پاک دا نوکر، نبی پاک اس دا انتظار پہ فرمان دینے۔ ہن بلال دے کولوں چلیا نہیں جا رہا، جناب والا پیراں تے چھالے نے، جسم سارا زخماں نال چورے، زبان تے جناب والا کوئلے رکھے گئے۔ میرے بلال نال ہر ظلم کیتا گیا، بلال نال ہر زیادتی کیتی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بزم میں بلال نبی پاک دے سامنے آیا ہے۔ ہن بلال نے نظرہ چکائیاں نے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ میرے عاشق نو راستہ دیو نا، میرے عاشق نو میرے قریب آن دیو، اس عاشق نو عام نہ سمجھنا، اے عاشق عام نہیں ہے، اس عاشق تے بڑا بڑا ظلم ہویا ہے، اس عاشق نے بڑا ظلم برداشت کیتا ہے۔ نبی دے غلاموں
کلمہ اسی بھی پڑھنے زبان تے کلمہ پڑھنا بالکل آسان ہے، تکلیفاں برداشت کرنیاں بڑیاں مشکل نے۔ اگر ایک دن گھر دی اندر کھانا نہ پکے اسی سارے نہ شکرے ہو جانے ایسے جملے بول دینے جندے نال اللہ ناراض ہوئے، اللہ دے رسول ناراض ہون، پر او پاک لوگ نے، عبادت گزار لوگ نے، سچے لوگ نے، نبی پاک دے وفادار ساتھی نے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے بلال ولوے خیا، میرے حضور نے فرمایا غلاموں میرے عاشق نو آن دیو، راستہ چھوڑ دیو، او گھڑیاں آ گیا ہے، او وقت آ گیا، او ویلا آ گیا۔ نبی پاک دے سارے غلامہ دی اکھان وچوں آنسو نے، بلال نے نظراں جھکائیاں نے، ہاتھ بندے نے، میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا بلال ہن روندا کیوں ہے؟ بلال تینوں پتہ کندے سامنے کھڑا ہے؟ بلال دیا ہچکیاں لگ گیا، بلال رون لگا، بلال کہندا ہے سونے آئے امیہ نے بڑا ظلم کیتا ہے، امیہ نے بڑے تشدد کیتے نے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال او ویلا بیت گیا، ہن اے ویکھ تیرے تے اللہ کرم کی فرماندا ہے، رب دا حبیب کرم کی فرماندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، تیرے تو رب کرم کی فرماندہ ہے، تھکے تو نہیں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ہن بلال نبی پاک دے سامنے، اللہ اکبر، بلال نبی پاک دے سامنے، اللہ دا حبیب سامنے، ایک طرف محبوب ایک طرف رب دا محبوب، ایک طرف مدینے والے دا محبوب، عشق کردہ اپنے مرضی دے کم، نہ اراوے خدا نہ قراوے خدا، جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا ہے، جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا، عشق کردا اے اپنے مرضی دے کم، نہ راہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا، جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر، جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ بلال نبی پاک دے سامنے بلال رونا، سونے تھوڑے سامنے آیا ہوا ہے،
ایک طرف ظلم ہے، ایک طرف تکلیفاں برداشت کیتیاں، میرے آقا نے فرمایا بلال ہن میرا غلام بن گیا۔ بلال نبی پاک دے قریب آ گیا، نبی پاک دی بزم سجیے، مقام کی ملیا، مرتبہ کی ملیا نبی دے غلاموں۔ ایک صحابی عرض کر دینے سونے آئے مدینے والے آ، ایک ذہن دے اندر سوال جواب ارشاد فرماؤ۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ کی کہنا چاہندے ہو؟ عرض کر دینے سونے آئے اسی پوچھنا چاہنے آ، جدو جنت سج جائے گی جنتیاں نو حکم ہوئے گا جنتیوں سارے جنت دے اندر چلے جاؤ، سونا سب تو پہلا ہے جنت دے اندر کون جائے گا؟ سب تو پہلے جنت دے اندر کون جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا سب تو پہلا جیڑا جنت دے اندر جائے گا اس دا نام بلال ہوئے گا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ اور بولو تو صحیح، اس کا نام بلال ہوگا۔ وا بلال، یہ نمازہ پڑھیا مقام نہیں ملیا، اے متھے تے محراب بنایا مقام نہیں ملیا، لمیاں داڑیاں رکھن نال مقام نہیں، وڈیاں پگاں بنن نال مقام نہیں، اوے گوٹے گٹے رگڑن نال مقام نہیں ملیا، مقام ملیا ہے محبت مصطفیٰ دی وجہ تو ملیا ہے، مقام ملیا ہے مصطفیٰ دی محبت دی وجہ تو ملیا ہے۔ صحابہ عرض کر دینے سونا سب تو پہلے جنت دے اندر تساں جانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میرے تو بھی پہلے بلال جائے گا۔ آئے ہائے اللہ سونے جڑا سبحان اللہ بول لے جنت دے اندر بلال دا ساتھی ہوئے، بالکل کچھ بندے نہیں بول لے، اللہ انہوں نے بھی جنت عطا فرمائے۔ ہاں جی میرے آقا نے فرمایا مجھ سے بھی پہلے بلال جائے گا۔ سونے اے کیویں ہو سکدا ہے؟ گل دی سمجھ نہیں آئی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے تو بھی پہلے جنت جان والا بلال ہوئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا سن لو بلال جنت دے اندر کیویں جائے گا؟ جس سواری تے امام الانبیاء سوار ہون گئے اس سواری دی واگ اس سواری دی مہار بلال دے ہاتھ دے اندر ہوئے گی، بلال اگے اگے ہوئے گا، نبیوں دا امام پیچھے پیچھے ہوئے گا۔ صحابہ ہن تسی دسو پہلے اگے والا جنت جائے گا یا پیچھے والا جائے گا؟ کون جائے گا؟ آگے والا جائے گا۔ جنت میں جانے والا پہلا کون ہے؟ بلال۔ او بارگاہ ایسی ہے اوتھے رنگ نہیں ویکھے جاندے، اوتھے ذات نہیں ویکھی جاندی، اوتھے قبیلے نہیں ویکھے جاندے، اوتھے بڑے لوگ نہیں ویکھے جاندے، او بارگاہ ایسی ہے جتھے دل ویکھے جاندے نے، جتھے دل ویکھے جاندے نے۔ نوجوانوں موبائلاں تے ٹائم ضائع کرن والے ہو، جوانیاں برباد کرن والے ہو، اج بھی موقع ہے رسول اللہ دے سچے غلام بن جائیے، رسول اللہ دے پکے منگتے بن جائیے۔ انشاءاللہ قیامت دے روز جنت دے اندر اسی بھی بلال پاک دے وفادار ساتھیاں دے نال ہوانگے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال کھڑا ہو، سونیا حکم ہوئے، فرمایا تیری ڈیوٹی اذان پڑھن تے، تیری ڈیوٹی کتھے؟ بٹ صاحب تھوڑی ڈیوٹی کتھے؟ پکوڑیاں تے۔ ہاں جی تھوڑی ڈیوٹی کتھے؟ اذان پڑھن تے۔ بلال تو اذان پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی اگر کوئی بندہ مکہ مدینہ پاک جائے نا تو اتھے دی جدو اذان سندا ہے نا تے کئی مہینیاں تک مدینے پاک تے مکے پاک دی اذان بندے دی کرنا چویں آندی، یار کیڈا سوہنا منظر سی جدو اداں دی آواز سندا ہے، اس سنہری جالیاں یاد آ جاندیاں نے، خانہ کعبہ یاد آ جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ 1400 سال بعد اگر کوئی بندہ مدینے جائے مکہ جائے اذان دی تاثیر بلدی نہیں۔ وا بلال تو کیٹی سونی اذان دیندا ہوئے گا، بلال اذان تو پڑھدا ہے
امام الانبیاء سامنے بیٹھتے نے یار دی صورت بھی ویکھدا ہے نال رب دی صدا بھی بلند کردا ہے بلال کے نی سنی اذان پڑھ دے ہون گے میں کوشش کرنا وا اونا جیسی تے نہیں پڑھ سکدا پر اونا دے غلاماں جیسی تے پڑھ سکنا محبت نہ بولو سبحان اللہ بلال پاک اذان پڑھتے ہون گے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ جدوں بلال پاک اذان پڑھ دے نے نبی پاک دی صورت سامنے یار دا دیدار کر دے نے اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر جدوں بلال پاک اذان پڑھتے ہون گے اللہ جانے اللہ دا رسول جانے کیڑا سونا منظر ہوئے گا کتاباں دے اندر لکھیا ہے جدوں اذان بلال پڑھ دے سی سارے آندی آنکھاں دے وچوں آنسو سارے رون لگ جاندے سی کہندے سی لوگو بلال دی اذان سنو اذان انج پڑھدا ہے جویں رب دا قرآن نازل پیا ہوندا ہے بلال پاک اذان ایسے پڑھتے تھے جیسے ایک بات ادھر خیر کے میں کرنا چاہتا ہوں جب اذان آتی ہے نا تو اللہ ماشاءاللہ سارے ٹی وی بھی چل دے نے تے فلماں بھی چل رہی ہیں خانہ کعبہ سے بڑھ کر کوئی احترام والا گھر ہے بولو تو صحیح 24 گھنٹیاں دے اندر بیت اللہ دا طواف کدی نہیں رکیا سمجھ آ رہی دن ہوئے رات ہوئے دوپہر ہوئے صبح ہوئے شام ہوئے مکہ پاک دے اندر طواف کدی نہیں رکیا 24 گھنٹے دے اندر طواف ادو رکدا ہے جدو مکے دے اندر اذان آندی ہے سمجھ آ رہی طواف ادو رکدا ہے جدو مکے دے اندر اذان آندی ہے احترام دے نال رب دے گھر دا طواف رک جاندا ہے لیکن ساڈے کاروبار گلاں باتاں فلماں ڈرامے سب کچھ چل رہا ہے لوگوں ادب جو ہے نا ادب یہ سب سے بڑی چیز ہے میں موضوع ختم کر رہا ہوں آخری جملے نے پوری توجہ فرمائے وقت آ گیا نبی پاک کا جب وصال ہوا نا تو بلال پاک کا رہنا دشوار ہو گیا مدینے میں بلال پاک مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے وقت بیتتا گیا دن بیتتا گیا 1 سے 2 منٹ کے اندر موضوع ختم کر رہا ہوں نبی پاک دا وصال ہو گیا بلال نے مدینہ چھوڑ دیتا ملک شام گئے وقت بیتتا گیا ٹائم گزر گیا ایک رات بلال ستے نے خواب دی اندر نبی پاک دا دیدار ہویا میرے آقا نے فرمایا بلال بڑے دن ہو گئے مینوں ملن واسطے نہیں آیا اللہ کرے ساڈی بھی قسمت جاگ جائے نبی پاک ہمارے خواب میں بھی آ جائیں نبی پاک بلال کے خواب میں آئے بلال
بڑے دن ہو گئے مینوں ملن نہیں آیا۔ خواب دے اندر نبی پاک دا جلوہ ہویا، خواب دے وچ مینوں میرا ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں باوا، ڈردی ماری اکھ بھی نہ کھولا، کتے پھر وچھڑے نہ جاوا۔ بلال پاک اٹھے نے جلدی دے نال دوڑ دے مدینے پاک دیاں گلیاں دے اندر آئے، اکھاں دے وچوں آنسو نے۔ بلال مدینے آ گیا، جنہیں بلال نو ویکھیا اونے دوسرے نو دسیا، تیسرے نو دسیا۔ صحابہ دا جمع غفیر ہے، بلال نو کہندے نے بلال مدینے آ گیا ہے، بلال سانو ایک مرتبہ نبی پاک دے زمانے دی اذان سنا دے۔ بلال کہندا نا نا میرے کولو طاقت نہیں، میرے کولو حوصلہ نہیں، میرے کولو ہمت نہیں۔ پہلے جدوں اذان پڑھدا سا نبی پاک دا مکھڑا سامنے، ہن نبی پاک دنیا تے نہیں نے، ظاہری طور تے میرے آقا دا وصال ہو گیا۔ بلال اذان پڑھ دے، تقریر ختم کر رہا ہوں، توجہ۔ بلال اذان سنا، نا مجھ میں طاقت نہیں۔ صحابہ کہندے نے اگر اذان سننی ہے سیدہ فاطمہ دے گھر دستک دیو، حسنین کریمین فاطمہ پاک دا حکم ہوئے گا، بلال اذان پڑھے گا۔ حسنین کریمین آ گئے، آ کر کہتے ہیں اے بلال اما فاطمہ کا حکم ہے مدینے میں جیسے نبی پاک کے زمانے میں اذان پڑھتے تھے اس طرح دی اذان سنا دے۔ بلال دی اکھاں وچوں آنسو نے، بلال نے اذان پڑھی ہے، جدوں اشہد ان محمد رسول اللہ تے کہہ لے بلال بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے۔ بلال نو ہوش آیا، نبی پاک دے روزے تے حاضری دیتی ہے، اجازت لیندے نے مدینے والے آئے میں نو اجازت دیو، میں تھوڑے شہر دے اندر نہیں رہ سکتا۔ وجہ کی ہے سونیا تھوڑے شہر دے اندر رہنا نا تے لوگ تنگ کر دینے، اذان پڑھ اذان سنا، پر بلال میں وہ اذان پڑھنے کی اب طاقت نہیں، گنجائش نہیں۔ بلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے، روزہ رسول کو چوما بوسہ دیا اور جناب والا مدینے سے گئے اور ملک شام آپ دوبارہ چلے گئے۔ لوگوں مقام و مرتبہ انسان کو ایسے نہیں ملتا، اس کے پیچھے سب سے جو پہلی وجہ ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے اس نے ہمیں سنیوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے، رب کا بڑا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، رب کا بڑا شکر ہے اس نے ہمیں کسے لعین کے گھر میں پیدا نہیں فرمایا۔ اگر ہم نبی کے غلام ہیں رب کا شکر ادا کریں، غلامی کو سمجھتے ہوئے 5 وقت کی نماز پڑھیں، وہ کام کریں جس سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کے رسول بھی راضی ہو۔